السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ، بزنس جرنلسٹ سما ڈیجیٹل۔ آج سے چند سال پہلے اگر بجلی کا بل بھرنا ہوتا تھا تو آپ 2 گھنٹے لائن میں لگتے تھے اور اس کے بعد خواری کرنے والا نمبر آ بھی جاتا، تو اکثر ایسا ہوتا تھا جب آپ کا نمبر آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا، کل آئیں۔ لیکن پچھلے سال میں نے اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ 3-4 سیکنڈ میں بھرا، وہ بھی لندن میں بیٹھ کے۔ یہی نہیں، میرا اسٹے تھوڑا لمبا تھا، بیچ میں بچوں کی اسکول کی فیس پیمنٹ ڈیو ہو گئی تھی، تو میں نے اپنے اکاؤنٹ سے وائف کو پیسے بھی ٹرانسفر کیے اگین 10 سیکنڈس کے اندر۔ اور یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میرا جو موبائل بینکنگ ایپ تھی وہ میرے پاکستانی بینک اکاؤنٹ سے لنک تھی، جس کی وجہ سے میں یہ کر پایا۔ لیکن جو پاکستانی لندن میں مقیم ہیں، یا پوری دنیا میں جو بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی پیمنٹس نہیں کر پاتے ڈائریکٹلی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان حل کرنے جا رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اس کو کل وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، اور ایک بار یہ اکاؤنٹ افتتاح ہو جاتا ہے اس کا، تو جو اوورسیز پاکستانیز اس میں اکاؤنٹ کھلوا لیں گے، وہ یہ تمام پاکستان میں جو پیمنٹ اور سروسز ہوتی ہیں وہ کر پائیں گے۔ مثلاً بل بھرنے ہوں، موبائل ٹاپ اپ کرنا ہو، پیسے کسی کو ٹرانسفر کرنے ہوں، یہاں تک کہ انویسٹمنٹ کرنی ہو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، ٹریجری بلز کے اندر یا سیونگ سرٹیفکیٹس کے اندر، آپ وہ بھی ڈائریکٹ کر سکیں گے، اور پورا کا پورا 100% پروفٹ آپ واپس بھی ریورس لے جا سکیں گے اس اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اس اکاؤنٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے بات کی ارشد بھٹی صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے تو سر تھوڑا سا یہ بتائیں، یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بیسکلی یہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ سب سے پہلے تو سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ اس آن بورڈ فار دس سیشن، اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دی انٹائر میڈیا ٹیم جو کہ اس چیز کو ہمارے ساتھ مل کے اوورسیز پاکستانیز کے فیسیلیٹیشن کے لیے کام کر رہی ہے، اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پرائمرلی ایک فیسیلیٹیشن میکانزم ہے، اور یہ ایک ریلیشن شپ کا نام ہے۔ یہ صرف ایک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ہمارے تناظر میں جس مقصد کے لیے ہم نے اسے بینکوں کے ساتھ مل کے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سنگل ٹرانزیکشن یا سنگل اکاؤنٹ نہیں ہے، دس از اے لائف لانگ ریلیشن شپ۔ جب کوئی ہمارا بھائی یا بہن پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ ان کی کافی ساری ضرورتوں کے لیے انہیں مختلف انداز میں اپروچ کرنا پڑتا تھا بینکوں کو، اور اکاؤنٹ کھولنے کے لیے خصوصی طور پر انہیں فزیکلی بینک میں وزٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس سے ہم نے یہ کیا کہ ایک تو اس کی فزیکل پریزنس ختم کیا، ہم نے انہیں آن لائن کسٹمر آن بورڈنگ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اینڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ دی KYC اینڈ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس اسٹینڈرڈس۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے MLCFT جو AMLCFT کے فریم ورکس ہیں انہیں روبسٹ رکھیں، اس پہ بالکل کمپرومائز کیے بغیر ہم نے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ریلیشن شپ ایسے ہے کہ اکاؤنٹ کھلنے کے بعد جتنی اس میں فیسیلیٹیشن ہے، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی بہنیں ہیں وہ اسے انشاءاللہ بہتر انداز میں اپنی فیملی کی ضرورتیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یوز کر سکیں گے۔ اٹ وڈ بی جسٹ لائک دیٹ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ایک نوجوان باہر کام کر رہے ہیں اور ان کی فیملی یہاں پہ والدین ہیں، اور وہ ان کی والدین کی ایج ایسی ہے کہ وہ باہر اپنے مختلف ایرنڈز نہیں کر پاتے، تو the gentleman could use these accounts and for example pay the bills and do all sort of transactions on behalf of his parents also. یہ آلریڈی کم ٹو مائی نیکسٹ کوسچن۔ یہ تو آپ نے کہا جی بل وغیرہ پے کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ کر سکتے ہیں، ذرا ایکسپلین کریں گے کیا سروسز اویل کر سکتے ہیں۔ جی، اس میں دیکھیں all sort of payments within Pakistan and outside Pakistan، یہ تو ایک براڈر وہ ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں پرائمرلی جب ہم نے اس کی، میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دوسرا دے دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے 2 طرح کے اکاؤنٹس رکھے ہیں، ایک فارن کرنسی میں بھی آپ کھول سکتے ہیں اور ایک پاکستانی روپی میں بھی کھول سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ فارن کرنسی میں تھوڑی سی تخصیص یہ ہے کہ جو فارن کرنسی میں اکاؤنٹس کھولے جائیں گے ان کا استعمال لوکلی تو PKR میں کنورٹ ہو کے ہی ہوگا، لیکن اس میں بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ آف پاکستان فارن کرنسی سیکورٹیز ایشو کرتی ہے تو آپ فارن کرنسی اکاؤنٹ سے فارن کرنسی سیکورٹیز میں انویسٹ کر سکیں گے، اور PKR اکاؤنٹ کو آپ یوز کر سکیں گے فار آل سارٹ آف پیمنٹس آلسو۔ وہ فارن کرنسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن PKR اکاؤنٹ میں آپ پھر PKR سیکورٹیز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو وہ PKR سیکورٹیز ہیں، PKR میں آپ کوٹیڈ شیئر جو اسٹاک ایکسچینج پہ ہیں ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک میکانزم بیک اینڈ پہ CDC کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ مل کے ایک میکانزم وضع کروایا ہے، جس میں کسٹمر کو کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوگی، وہ اسی طرح سیملیسلی انٹیگریٹ ہو جائے گا CDC کے ساتھ۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں ہم نے یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ آپ کو اگر یہاں پہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ لینا ہے یا گھر خریدنا ہے تو آپ وہ گھر بھی خرید سکیں گے یا بنا سکیں گے اس اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اور پھر اگر آپ وہ گھر بیچتے ہیں کل کو، یا یہ سیکورٹیز جن میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے ان انویسٹمنٹس کو ڈس انویسٹ کرتے ہیں، لیکویڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ وہ پروسیڈز واپس باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے سر، بہت ہی اگر میں کیٹیگریز۔ غلط نہیں
اگر میں صحیح سمجھاؤں تو جو ڈالر میں اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جو آنے والے اوورسیز پاکستان کے، آپ اس میں انویسٹ کر سکیں گے، لیکن اگر آپ PKR میں کھولتے ہیں تو آپ اس میں شاید انویسٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن لوکل سیکیورٹیز میں کر لیں گے، ایسے ہی؟ نہیں، دو چیزیں دیکھیں، جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں پاکستان گورنمنٹ کی جتنی فارن سیکورٹیز، فارن کرنسی ڈینومینیٹڈ سیکورٹیز ہیں اس میں انویسٹ کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابھی گوئنگ فارورڈ جو نیا پاکستان آ رہا ہے یا اس کے بعد کوئی اور سیکورٹی ٹھیک گورنمنٹ ہے، آف پاکستان لانچ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹھیک ہے، کے آر سے آپ ایگزسٹنگ جو ٹی بلز ہیں، PIBs ہیں، آپ یا نیا پاکستان کی PKR ورژن اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں PKR جی، ورژن بھی اس کر میں بھی سکتے ہیں، انویسٹ ٹھیک، کر سکتے ہیں جی ہاں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا، اس اور میں اس کے علاوہ جو ایک چیز سے تھوڑی سی اور عرض کر دوں، اس میں جو اس کے علاوہ جو لوکل پیمنٹس آپ ساری وہ کر سکیں گے، آپ بچوں کی فی پے کر سکیں گے، آپ اپنے باقی خرچے یہاں کے پے کر سکیں گے، ایون آپ کے وہاں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں اس وقت، وہاں کے اگر آپ نے کچھ اخراجات پے کرنے ہیں یا وہاں کوئی پیمنٹس آپ کو پے کرنی ہے تو ان اکاؤنٹس کے ذریعے آپ وہ بھی پے کر سکیں گے۔ اچھا، وہ وہ ان کراس کے تھرو بارڈر ہو سکتا ہے، ٹرانسفر، جی ٹھیک کراس بارڈر ٹرانسفر ہوگی آبویسلی، لیکن وہ ان کے تھرو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں جو ایک فل ریپیٹریشن کا ایک ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے وہ دوسرے PKR اکاؤنٹس میں اس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ود انویسٹمنٹ اینڈ ود لیکویڈیشن آف انویسٹمنٹ آپ ساری چیزیں واپس لے جا سکتے ہیں بھائی۔ ٹھیک، ٹھیک۔ سر، یہ جو آپ نے ریپیٹریشن کی بات کی، اس میں کوئی آپ نے تھوڑا شروع میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے FATF کو لے کے، جو آپ کی AML کی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں، تو اس میں کچھ سرٹن لمٹس وغیرہ کوئی آپ نے رکھی ہیں؟ کیونکہ نارمل اکاؤنٹس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن میں 2.5 لاکھ ATM سے نکال سکتے ہیں، یا ٹرانزیکشن لمٹس ہوتی ہے، اس میں کوئی لمٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں، فرام ریگولیٹری پرسپیکٹو ہماری طرف سے کوئی لمٹس نہیں ہے جس میں ہم نے ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہ آپ کو ریگولیٹر سے پوچھنا نہ آپ کو بینک سے پوچھنا۔ آپ کے فنڈز ہیں، آپ بینک کو انسٹرکشن دیں گے کہ میرے یہ فنڈز آپ میرے فلاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یا میں نے فلاں کی بھی آپ پہ پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ ہو جانی چاہیے۔ بینک کے صرف کیش جو پاکستان میں بھی اس وقت لمٹس ہیں یا ریسٹرکشنز ہیں، وہ بینک جو میرے لیے رسک مینیج کر رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے اس نے لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ مثلا میں ATM سے کیش وڈرا کرنے کے لیے اگر کہتا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے جی آپ 1 لاکھ تک کی لمٹ کے پاس ہے، وہ میری اپنی سیفٹی ہے کہ میں 1 لاکھ سے زیادہ کیش نہیں نکلواؤں، لیکن مجھے 1 لاکھ سے زیادہ کیش نکلوانے پہ پابندی نہیں ہے، میں بینک کو چیک ڈال کے بھی نکلوا سکتا ہوں۔ اسی طرح انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس میں انہوں نے مختلف اکاؤنٹس کے ٹیئرز بنائے ہوئے، لوکلی بھی پاکستان روپی کے اکاؤنٹس ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹکلی ہیں، تو وہ ہماری رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہ ہو جو ہمارے اس سے باہر ہوتی ہے یا جس میں ہم اپنا رسک نہیں مینیج کر سکتے۔ بٹ فرام FX پرسپیکٹو اور باہر لے جانے کے لیے فنڈز دیر از نو ریسٹرکشن، کسٹمر کی انسٹرکشن اگر ہے کہ آپ پیمنٹ میری فلاں جگہ کریں اور میرا جتنا بھی اماؤنٹ ہے پے کریں تو پے ہو جائے گا۔ یعنی کارڈز پہ 100% آبویسلی وہ پروفٹ کارڈ، آپ ریپیٹریٹ کر جی سکتے ہیں؟ جی جی 100% پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسک کوئی پابندی نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ سر، اس میں کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں؟ تھوڑا سا اگر آسان لینگویج میں سمجھا دیں کہ ایک اکاؤنٹ کھولنے کی۔ جی، اس میں دیکھیں، ایک پاکستان میں بھی اگر ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 بنیادی شرائط ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی شناخت بتانی ہے اور بینک آبویسلی میری شناخت پہ بیک اینڈ پہ ویریفائی کرتا ہے، شناخت کے ساتھ میرے سورسز آف جو انکم ہے وہ بتانے ہیں۔ اس کیس میں ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے جو ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہے، کہ چونکہ یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے ہے تو وہ ریزیڈینشیل اسٹیٹس آپ کو بتانا ہے کہ میں فلاں جگہ کام کر رہا ہوں۔ تو 3 چیزیں بیسیکلی NIC، نائک آپ یا پاکستان اوریجن کارڈ، اس کے علاوہ پاسپورٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، اور تیسرا آپ کی سورسز آف انکم جس میں آپ یا اپنی سیلری سلپ یا اپنا امپلائی کارڈ یا امپلائر سے کوئی لیٹر یا اپنے بزنس کی ڈیٹیلز یا اپنا ٹیکس ریٹرن بھی دے دیں گے اس لوکل جو ریسٹرکشن کا، تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ باہر بزنس کر رہے ہیں، تو وہ دیٹ وڈ بی انف پروف فار یور سر، یہ تو ہم نے انکم۔ ڈاکیومنٹڈ اور فارمل اس کی بات کر لی، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے پاکستانیز باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسائلم پہ یا اوور اسٹے ہو جاتا ہے، اوبیسلی ان کے پاس شاید سورس آف انکم نہ دکھا سکیں کیونکہ انڈاکیومنٹڈ کام کر رہے ہوں گے، یا کوئی پروف آف ریزیڈنٹ نہ دکھا سکیں، تو ایسی کیس میں وہ انیلیجبل ہوں گے یا وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہماری اسٹینڈرڈز ہیں ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فالو کرنے، اور ہمارا جو اینٹی منی لانڈرنگ اور CFT کا فریم ورک ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں ان بلٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اگر ٹھیک ہے، کوئی بندہ جس کی ڈاکومنٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے کسی جورسڈکشن میں تو وہ وہاں کا وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی مانا نہیں جائے گا، کیونکہ اس اکاؤنٹ مانا کے نہیں لیے آپ جائے کو گا۔ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈیمانسٹریٹ کرنا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، باہر ہوں۔ تو وہ انفارچونیٹ ہے، لیکن اٹ وونٹ بی ہیلپ فل فار دوز کیٹیگری آف میک سینس۔ اچھا سر، ابھی آپ ٹیسٹ فیز میں ہیں، آپ سے یہ پوچھوں گا کب لانچ کرنے والے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی جو آن لائن فارم ہے اس میں تو لگ رہا ہے آپ کی جو ویب سائٹ بتا رہی ہے 8 بینکس ہیں اس میں، اور 2-3 بڑے بینکس کے نام ابھی مسنگ ہیں، تو کچھ ظاہر ہے کسی کے اگر یہاں آلریڈی لوکل بینکس میں اکاؤنٹ رشتہ داروں وغیرہ کے، تو وہ چاہیں گے کہ سیم بینک میں وہ کھولیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ،
تو کیا مزید بینکس آئیں گے اس میں، اور کیوں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک صرف 8 بینکس ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کتنے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اب تک، اگر آپ کے اسٹیٹس ہوں. اچھا، دو تین حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلا ایسا تو یہ کہ یہ بینکس کیوں ہم نے 8 سلیکٹ کیے، اس میں بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا پہلے اسیس کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے پوری انڈسٹری کے ساتھ. تو اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جن بینکوں کے انفراسٹرکچرز بہتر ہیں اور جنہیں ہم نے یہ اسیس کیا کہ ان کی they would be able to come up with the back end infrastructure very quickly. تو ان 8 بینکس کو ہم نے سلیکٹ کیا ڈیپینڈنگ اپون دیئر پریزنس آلسو. ان میں سے کچھ بینکس ایسے ہیں جن کی ہمارے بائر برانچ نیٹ ورک تو بھی ہے، یہ بٹ ایک طرح کا کمپلیمنٹ ہے ان بینکس کے لیے؟ نہیں، یہ کمپلیمنٹ نہیں، یہ ان کی اپنی جو اس وقت صلاحیتیں ہیں اس پہ ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں. آپ بٹ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں نا ان کے اندر. یہ کانفیڈینس آبویسلی ہے. دیکھیں ہمیں تو اپنے پوری بینکنگ انڈسٹری پہ کانفیڈینس ہے نا، لیکن ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہم اسے کلوز نہیں رکھنا چاہ رہے. اٹ از ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دیز 8 بینکس. وی آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ اینڈ انگیج دی ادر بینکس آلسو سون. اور ہمارے پاس 2-3 بینکس آلریڈی اپنا اظہار شو کر چکے ہیں کہ ہم بھی اس پہ آنا چاہتے ہیں، اینڈ وی آر ورکنگ ود دیم. تو ویری سون انشاءاللہ باقی انڈسٹری کو بھی ہم اس میں لے آئیں گے آبویسلی، کیونکہ جتنے بینکس اس میں آئیں گے ہمارے لیے اتنی آسانی ہوگی. بٹ ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایز ہم دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ بینکس وہ ایز بھی دیں بیک اینڈ پہ پھر کسٹمرس کو. اور اس کے ساتھ ہمیں کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو اس ایز کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلے لمیٹڈ بینکس اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ ٹو ادر بینکس. سر دوسرا آپ کا ایز کی آپ نے بات کی، اچھا آپ دوسرے کا جواب دیں پہلے، ٹھیک ہے. جی، نمبر آف اکاؤنٹس. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ نمبر آف اکاؤنٹس. تو ابھی چونکہ ہم ٹیسٹ فیز میں، تو ہمارے پاس جو مجھے کل ایک تخمینہ ملا ہے کہ کوئی 1500 اکاؤنٹس ہمارے پاس کھل چکے ہیں ان 8 بینکس میں. اور اس میں جو کسٹمرز کی پھر دشواریاں آ رہی ہیں، بینکس ان دشواریوں پہ بھی کام کر رہے ہیں انہیں امپروو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لوگ اس میں آہستہ آہستہ آئیں گے. ہو سکتا ہے میں آج اکاؤنٹ کھولنے آیا ہوں، میں پوری انفارمیشن نہیں ڈال پایا، تو میں ہفتے بعد آ جاؤں گا پھر جب مجھے ضرورت ہے. کیونکہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے میں پاکستان میں بھی اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہوں تو میں ضروری ہے کہ میں آج ہی جاؤں گا اور میں کہوں گا نہیں یار میرا اکاؤنٹ آج ہی کھل جائے گا. بینک میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، مجھ سے انفارمیشن لیتا ہے، تو 1-2 دن اس میں بھی لگ جاتے ہیں. تو دیٹ کین ٹیک اے فیو ڈیز، بٹ وی ایکسپیکٹ کہ اس میں انشاءاللہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز اچھے آئیں گے. سر اگر میں غلط نہیں ہوں، تقریباً 9 ملین 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی، اور ہم سب کو پتہ ہے زیادہ تر جو مڈل ایسٹ یو اے ای وغیرہ میں، امریکہ میں اور یورپ میں. لیکن کوئی ایسا ریجن ہے جو آپ کے اس ایمبٹ میں نہ تو جو آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ یہ سروسز اویلیبل نہیں ہوں گی، یا آپ نے ہر جگہ تقریباً اس کو انشور کیا؟ نہیں، ہماری طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جی. چونکہ آپ کہیں سے بھی، مثلا اگر آپ آسٹریلیا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ انٹرنیٹ ایکسیس کر کے اپنے ان 8 بینکوں کی ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ کسی بھی بر اعظم میں ہیں تو آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جہاں آپ کو کنیکٹیوٹی میسر ہے، اور آپ یہ اپنے ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں. اور ڈاکومنٹس میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے یہ بنیادی ڈاکومنٹس کو اسکین کر کے اپنے پاس سسٹم میں پہلے رکھ لیں، تاکہ آپ اس حیصل سے بچ جائیں آپ، جس سے آپ کو پھر سبسیکوئنٹلی وہ چونکہ آپ سے یہ مانگیں گے وہ چیزیں، تو آپ اس میں رکھ لیں. اور اس کے لیے بینکوں نے کچھ بینکوں نے یہ اچھا کیا کہ انہوں نے ویڈیوز ڈال دی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، تاکہ کسٹمر اس ویڈیو کو دیکھ لے تو اسے پروسیس سے ایک طرح کی فیملیئرائزیشن ہو جائے. ٹھیک ہے سر. حوالہ ایک بڑا ایشو ہے، حوالے کا جو پروسیس ہے. ظاہر ہے آپ یہ لانچ کر رہے ہیں اکاؤنٹ، اس سے بہت ہیلپ ملے گی، لوگ ڈائریکٹلی پیسے ریمیٹنسز بھیج سکیں گے. تو اس میں سروس چارجز وغیرہ جو ہے اس کے لیے کوئی آپ نے انسٹرکشنز دیے ہیں بینکس کو؟ کیونکہ اگر حوالہ سے کمپیٹ کرنا ہے تو ٹیکنیکلی تو اس سے سستا یا ایٹ لیسٹ اس لیول پہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ انکریج ہوں. اس پہ ذرا بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں اس میں 2-3 طرح کی چیزیں آتی ہیں. حوالہ پہ میں تھوڑا سا بعد میں آپ کو مزید وہ بات کر لوں گا، لیکن 2-3 سروس چارجز کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں باہر سے جب فنڈز بھیج رہا ہوں تو اس میں سروس چارجز میرا باہر والا بینکر چارج کر رہا ہوگا. تو وہ سروس ٹھیک ہے. چارجز تو ہمارے بینک کے ڈومین سے باہر ہوں گے. ہمارے بینکس یہاں پہ جو سروس چارجز دیتے ہیں اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ فریم ورک ہم نے دیا ہوا ہے، اور بینکس اسے اپنی ویب سائٹ پہ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ایک مارکیٹ بیسڈ اکانومی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بینکس کو یہ ڈکٹیٹ کریں کہ جی آپ یہ لیں گے یا یہ نہیں لیں گے. بٹ ہم بینکس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو ٹرانسپیرنٹلی ڈسکلوز کریں، کسٹمر کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ابھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو آن لائن ٹرانزیکشنز اور جو اس طرح کی جتنی الٹرنیٹ ڈلیوری چینلز ہیں اس پہ ہم نے مینڈیٹورلی بینکس کو کہا ہے کہ آپ کوئی چارجز نہیں لیں گے. ان میں بھی جتنی آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں گی اس پہ ہماری یہی اور وہ ہے سر ایکسپیکٹیشن، اس پہ نہیں ہوں گے چارجز. وہ ڈیٹا میں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کافی بڑی ہیں. جی جی، پش یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل اسپیس پہ زیادہ محنت کریں اور اس پہ آئیں تاکہ ہمیں کیش سے نکلے اور ہماری جو فارمل اکانومی ہے اس کی طرف ہم آپ آئیں. پھر یہ اس کی طرف ایک سپورٹ بھی ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ٹھیک.
اچھا سر، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ اس اکاؤنٹ کو لے کے کافی جو ہے اس پہ آپ اس کو پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں اس وقت کیا کہاں پر یہ پہنچا ہے، کس لیول پہ، کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کب تک لانچ ہوگا؟ اور جو ریٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں کافی اچھے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں، تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے اسپیشلی جو ڈالر جو ڈینومینیشن کے اندر جو آپ نے ریٹس بتائیں، اگر اس کو میں کمپیئر کروں فیڈرل فنڈز ریٹ وغیرہ سے امریکہ میں سملر انسٹرومنٹ سے، تھوڑا سا کمپیئر کریں گے اس وقت وہاں کیا ریٹ چل رہا ہے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ کتنا پرسنٹ اس سے زیادہ ہے اس کی پیرٹی؟ اچھا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس میں انہوں نے ڈرافٹ رولس تو آلریڈی آؤٹ کر دیے ہوئے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ ویری سون لانچ ہو جانے چاہیے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے. بٹ چونکہ فائنل ڈیسیژن گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن کا ہے تو میں اس پہ آج آپ کو شاید کوئی ایسی ڈیٹ نہیں دے پاؤں، لیکن میری توقع یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا، یہ ہفتوں کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. رہی بات ریٹس کی، تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں ایک تو فیسیلیٹیشن ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی، انہیں ایک اچھا ریٹرن دیا جائے جب وہ اپنے پاکستان کے ساتھ ایک اظہار کر رہے ہیں، اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو انہیں اچھا ریٹرن دیا جائے. اور یہ ریٹرن جب آپ کو یہ ڈسکلوز ریٹس نظر بھی آ رہے ہوں گے ہماری ویب سائٹ پہ بھی، تو یہ اس وقت جو ڈالر انسٹرومنٹس یو ایس ٹریجری بھی ایشو کر رہی ہے اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو دیر از اے سگنیفیکینٹ، جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہینڈسم ریٹرن ہے. ہمارے یہاں مختلف ٹیئرز میں آپ کو 5.5 سے لے کر 7% تک ریٹرنز مل رہے ہیں فرام 3 months بل اپ ٹو 5 years بل. اور جو ٹریجری یو ایس ٹریجری ریٹس ہیں وہ اس وقت 1% سے نیچے ہیں سارے. آپ بے شک اس میں ایک دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی وڈ ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ، اور کسٹمرز کو اس میں یا ہمارے جو انویسٹرز ہیں انہیں اس میں اچھا پروفٹ ملے گا. تو سر کوئی تخمینہ لگایا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اس میں اگر آپ یہ لانچ کرتے ہیں؟ تو ظاہر ریٹس اگر اچھے دے رہے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کا. نہیں، یہ میں شاید اس وقت اس کا کوئی ایگزیکٹ آپ کو فگر تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن اس میں دیکھیں ہمیں اس اور پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے ایک دن کے لیے نہیں ایشو کی، یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ بانڈس ایک دن کے لیے نہیں ایشو کرنے جا رہے. دیز آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر. ٹھیک ہے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ، میں اگر آپ کو اپنے آپ کو اگر میں رکھوں نا ایک اوورسیز پاکستانی کے شوز میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں پہلے آؤں اس مارکیٹ کو ٹیسٹ کروں، اور اگر میرا کوئی اندیشہ بھی ہے ہماری اکانومی کے، پاکستانی اکانومی کے حوالے سے، میں وہ ٹیسٹ کر کے اس پہ کمفرٹ لے لوں. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کسٹمرز آئیں گے، پہلے ہو سکتا ہے وہ شارٹ ٹینورز میں آئیں، تھوڑے اماؤنٹ میں آئیں. جب انہیں یہ کمفرٹ مل جائے گی کہ میں پیسے لا سکتا ہوں، مجھے ریٹرن مل رہا ہے، میں پیسے آسانی سے واپس لے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پھر بڑے ٹینرز میں بھی آئیں گے اور لارجر والیومز کے ساتھ بھی آئیں گے. بٹ یہ ہماری تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم گرو کرے گا. یہ اپ فرنٹ امیڈیٹلی ہمیں بہت زیادہ شاید ہمیں وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جی میں یہ بلینز کی بات آپ کو کہہ دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے سر. ٹھیک ہے سر. پراپرٹی کی آپ نے بات کی کہ اگر لوگ یہاں پہ لینا چاہیں پلاٹ وغیرہ پراپرٹی، اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیز اپنے یہاں گھروں کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، اور وہ گھر بناتے بھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. اس میں ہم نے 2 فیچرز ڈفرینٹ رکھے ہیں. اس میں ایک فیچر یہ رکھا ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈر بھی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے اس کے پاس، دے کین انویسٹ تھرو دیز اسکیمز. وہ یہ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں پی او سی ہولڈر، اور ان اسکیمز میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز واپس بھی لے جا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بینکس نے آگے ٹائی اپس کرنے ہیں مختلف سوسائٹیز کے ساتھ، مختلف مثلاً ڈی ایچ اے ہو گیا یا اور اس طرح کی جو آفر کر رہے ہیں اسکیمز، ان کے ساتھ ابھی بھی بینکس ٹائی اپ کر رہے ہوتے ہیں. جب مختلف اسکیمز لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں، گوئنگ فارورڈ بھی ٹائی اپ کریں گے. اور کچھ آپ ہمیں کنیکشن پرووائڈ کر دیں گے بیسیکلی. بالکل بالکل ایک ایسی آپ نے ہائی وے دے دی ہے نا، یہ کہ اس ہائی وے پہ آ کے لوگ پھر اپنا کام اپنی فیسلٹی سے کر سکیں گے. اس میں صرف ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ میں جب یہاں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں، ریزیڈینشیل اور کمرشل ریئل اسٹیٹ میں ایز این انڈیویجول اوورسیز پاکستانی انویسٹ کروں گا، تو اس کی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز بھی میں واپس لے جا سکتا ہوں. اس میں ایک چھوٹا سا ہم نے کنٹرول رکھا ہے، اور وہ کنٹرول اس کی لاجک یہ ہے کہ اس میں ہمارے یہاں چونکہ پراپرٹی مارکیٹ کا بہت زیادہ جیسے کہ ریگولیٹڈ ریجیم نہیں ہے، تو کنٹرول ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ جب ڈس انویسٹ بالکل. کرنے جا رہے ہیں تو آپ جتنی انویسٹمنٹ آپ لے کے آئے ہیں اتنی انویسٹمنٹ تو اپ فرنٹ آپ لے جا سکتے ہیں جتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. مثلا اگر آپ نے سال آج انویسٹ کیا اور سال بعد ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ آج مثلا آپ لے کے ہیں 10 لاکھ روپیہ، اور کل وہ 10 لاکھ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے. اس میں اگر وہ کیپٹل گین ہوا ہے تو کیپٹل گین میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ 3 سال کے بعد لے کے جائیں. نارمل ہمارا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا 3 سے 5 سال تو آرام سے انویسٹمنٹ رکھتے ہیں لوگ، تو اس لیے ہم نے وہ تھوڑا سا کنٹرول رکھا ہے کہ اس کو
اسپیکولیٹو پرپز کے لیے یوز نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں ہمیں ٹھیک ہے. تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ ہمارے جو لوور اور مڈل انکم گروپس ہیں پاکستان میں سوسائٹی کے, ان کے لیے پہنچ سے باہر نہ ہو مشکل ہو جائے جائے گی, چیزیں. پراپرٹی ہاں پرائسز جی, کہیں زیادہ ان اوپر کے نہ لیے چلے اپنا جائیں. دو کمروں کی چھت لینا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, تو ٹھیک ہے, لیکن اگر فیسیلیٹیشن کوئی زیادہ دی جائے. 3 سال ہولڈ کر کے رکھتا ہے تو پھر وہ لے جا سکتا ہے اوپر کی ہر طرف. چیز بالکل ڈس انویسٹمنٹ. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا رینٹ اپ فرنٹ بھی لے سکتے ہیں, رینٹ میں کوئی پابندی نہیں. مثلا آپ گھر یہاں خریدا ہے اور گھر کا رینٹ آپ کو لے رہے ہیں, تو آپ کے اکاؤنٹ میں رینٹ آ سکتے ہیں اور آپ رینٹ لے جا سکتے ہیں, کوئی پابندی ٹھیک نہیں. ٹھیک, زبردست. اچھا سر, ایک اور سوال کہ ایک کنسرن آتا ہے سیکیورٹی کو لے کے. دنیا بھر کے بینکس میں ظاہر ہوتا ہے, پاکستانی بینکس بھی خبروں میں آتے رہتے ہیں سائبر سیکیورٹی کو لے کے. تو اس میں کوئی آپ نے انشور کیا ہے, ان کو کوئی دیکھیں اس گائیڈ میں لائنس جو دی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز انکوائریز میں پوچھ رہے ہیں کیا اس میں ان کی جو ڈیٹا ہے وہ سیکیورڈ ہے, اس میں کوئی رسک تو نہیں سائبر سیکیورٹی کا, کس حد تک مطمئن کر. دیکھیں جو سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے ہمارے پاکستانی بینکس کی جو سائبر سیکیورٹی اور اوور آل سیکیورٹی پیراڈائم ہے, فریم ورک ہے, وہ اتنا بھائی ہی صاحب تھوڑی اسٹرانگ. ڈسٹورشن تھی, آپ تھوڑا سا, میں چاہوں گا آپ دوبارہ سے اس کو جواب دیں, اس میں ڈسٹورشن تھی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں جو آپ نے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی, تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے بینکس کے سائبر سیکیورٹی کے رجیمز جو ہیں اتنی اسٹرانگ ہے جتنے دنیا کے کسی بھی جورسڈکشن میں بینکوں کے ہیں. ہمارے بینکس کو ہم نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں انڈر آئی ٹی گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ فریم ورک. وہ ایک ریزیلینٹ قسم کا فریم ورک رکھتے ہیں. اور جو آر ڈی ایز ہیں, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس میں بھی ہم بینکس کو یہی ہدایات ہیں کہ آپ نے اپنی مانیٹرنگ فریم ورک روبسٹ رکھنا ہے. بینکس کے پاس اس وقت سیکیورٹی آپریٹنگ سینٹرز موجود ہیں. جو سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, تو وہ اس سیکیورٹی کو 24/7 اپنے نیٹ ورکس کو بھی اور اپنے ڈیٹا سینٹرز کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جتنے ان کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں انہیں وہ لاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریزالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا جس سے کوئی پرابلم آئے گی. بٹ اس میں دو چیزیں جو ہمیں ایز اے کسٹمر بھی کرنی ہوتی ہے نا, ہمیں ایز اے کسٹمر اپنا پہلا تو یہ ہے کہ اپنی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں انہیں سیکیور رکھنی ہے. میں اپنی آئیڈینٹی, اپنا پاس ورڈ کسی سے شیئر نہیں کروں, کسی ان ریلیٹڈ بندے سے. تو میرے لیے پرائمری سیکیورٹی وہ ہے. بینک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کو اور آپ کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن کو سیکیور رکھے, اور وہ بینک کو رکھ رہے ہیں. نہیں, آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن میں بیسکلی جو فراڈ ہوتا ہے اس میں تو لوگ آپ کی جو ہے اسٹیل کر لیتے ہیں اسکیمس کر کے, لیکن بعض اوقات ہیکرز بھی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں سسٹم میں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے اگر میری غلطی ہے, میں نے اپنی چیزیں دے دی کسی کو, تو اس میں کتنا کسی حد تک ہی بلیم کر سکتا ہوں بینک کو. بٹ بعض اوقات ہوتا ہے, جیسے ہم نے دیکھا بینک اسلامی کیس میں ہوا تھا, یہ سیکیورٹی بریچ بھی ہو جاتا ہے, تو میں اس کی بات کر رہا تھا. جی میں اس میں تھوڑا سا مزید واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں جو میں نے آپ کو گورننس فریم ورکس کی بات کی ہے, وہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اس وقت جو ہم نے مارکیٹ کو دیا, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بیس کرتا ہے, اور ہم اسے اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے بعد ہم نے سارے بینکوں سے اسیسمنٹس کروائی ہیں, پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروائی ہیں, اور سارا ان کے فریم ورکس دوبارہ ری اسیس کروائے ہیں. اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں ولنریبلٹی, بڑے ہیوی فائنس بھی لگائے آپ نے. جہاں جہاں ولنریبلٹیز تھی, ان ولنریبلٹیز کو پلگ بھی کروایا ہے. تو یہ چیز تو ہمارا کنٹینیوڈ سپرویژن پروسیس ہے, جو کہ ہمارا چلتا رہتا ہے. ہماری آن سائٹ انسپیکشن ٹیمز بھی جا کے ان کی آئی ٹی سیکیورٹیز اور آئی ٹی فریم ورکس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کے ایشو نظر آتے ہیں تو اس ایشو کو ریزالو بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں دیکھیں, میں یہ سر فل کانفیڈنس ہے ہمیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر سیکیور ہے, اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس پہ گھبرانے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں. جی اچھا سر, یہ بتائیں کب تک لانچ ہو رہا ہے, یہ کچھ بتا سکتے ہیں یا آپ اس فارمل اناؤنسمنٹ کو ذرا کانفیڈینشلی رکھیں گے ابھی؟ سر نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سے آج آپ کو ٹویٹ بھی ہو جائے گا اور یہ انفارمیشن آؤٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ اس کا لانچ پرائم منسٹر صاحب نے ٹائم دیا ہوا, اور کل انشاءاللہ اس کا لانچ ہو جائے گا, ہمیں امید ہے. ٹھیک ٹھیک جو روشن ڈیجیٹل سر, اکاؤنٹ لاسٹ ہے اس کا کوشچن. لانچ کل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن سر, اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ نے بڑا اچھا پروڈکٹ لانچ کر دیا. لوکل پاکستانیز جو ہیں ان کو ابھی بھی بعض اوقات بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں ذاتی بھی میرے سامنے کیسز ہیں, آپ جا رہے ہیں, کبھی سسٹم بیٹھا ہوا ہے, کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو باہر بیٹھے ہوئے تو مزے سے آپ بغیر کونسلیٹ جائے صرف کمپیوٹر پہ ڈاکیومنٹ اسکین کیے, اپلوڈ کر کے کھولیے. لوکل پاکستانیوں کے لیے کوئی آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا آپشن کیوں نہیں ہے؟ جن کے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جن کے نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز سوچ رہے ہیں آپ آگے جا کے جی بالکل ریزیڈنٹ سوچ رہے ہیں. پاکستانیز کے لیے؟ نہیں نہیں بالکل ہے, یہ جو ہم نے یہ فیسیلیٹیشن اس وقت نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو دی ہے, یہ ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بھی گوئنگ فارورڈ آ رہی ہے. اس میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے, جو ریلیونٹ بینکنگ کی ٹیم ہے اس پہ کام کر رہی ہے, اور اٹس میٹر آف منتھس اونلی جب یہ انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا. لوکلی بھی پریزنس لیس کسٹمر آن بورڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, یا پریزنس لیس اکاؤنٹ اوپننگ, تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا لوکل جورسڈکشن میں بھی. لیکن موجودہ جو اس وقت صورت حال ہے اس میں آپ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ تو ریموٹلی کھول نہیں سکتے ہیں.
اس میں آپ کو ود یور موبائل فون یو کین اوپن دی برانچ بینکنگ اکاؤنٹ. بٹ جو فل فلیج کمرشل بینک اکاؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہے. ٹھیک بٹی صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے پتا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ اینڈ وی وش آل دا بیسٹ ٹو اسٹیٹ بینک اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان ود دس پروڈکٹ. ہوپفلی دس ول بی اے بگ سکسیس. تھینک یو سر. تھینک یو فار یور ٹائم. مائی پلیئر سر اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس میں انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. اگر کہیں انہیں کہیں دقت آتی ہے, کسی بینک کی ویب سائٹ بعض اوقات کوئی لنک نہیں کام کر رہا ہوتا یا کوئی ان کے سوالات ہیں, تو ایک تو بینک کے بھی ہمارے نظام موجود ہیں جس میں ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی ڈی کریٹ کی ہوئی ہے, RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, RDA support@sbp.org.pk. آپ سے بھی اگر کوئی صاحب پوچھیں یا کہیں آپ نے اسے ریلے بھی کرنا ہو تو یو کین ریلیٹ جی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہاں ای میل کر سکتے ہیں, اسپیسیفکلی اپنا اسپیسیفک کنسرن ریز کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم انشاءاللہ اس اسپیسیفک کنسرن کو ریزالو کروانے کی پوری کوشش کرے گی ان کے ساتھ. اٹ از RDA support@sbp.org.pk اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہم اس میں مزید بہتری لائیں. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو, سو نائس آف یو فاروق صاحب. اللہ حافظ. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچنز ہیں, اس پروڈکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی کویشچنز ہیں, تو جو اس کی ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, آپ اسے یہاں پر ای میل کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک آپ کو رسپونڈ کرے گا. اور مزید اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں, اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی صورت میں دے سکتے ہیں. آپ سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.